سنیے، وہ یہ ہے کہ کرسمس کا معجزہ کائنات کے تمام معجزوں سے قطعی فرق اور بڑا ہے۔ کرسمس دا میریکل آف دی میریکلز۔ کلام مقدس کھولیے میرے ساتھ، مقدس لوکا طبیب کے مطابق انجیلی بیان، اس کا پہلا باب 26ویں آیت سے شروع کر کے باب کے آخر تک 38ویں آیت تک ہم خدا کا کلام پڑھیں گے، اور یہ آج صبح کے لیے ہماری مرکزی آیت یا حوالہ ہے۔ لیکن اس سے پیشتر ہم مقدس متی کے مطابق مسیح خداوند کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے خدا کا کلام پڑھیں گے 23ویں آیت تک۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگا اور بیٹا جنے، اور اس کا نام امانوئیل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور اب آ جائیے مقدس لوکا کے مطابق انجیلی بیان پہلا باب 26 آیت۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں، جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتا؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا،
روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار انشوا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے۔ یہ ایکسپلینیشن ہے 26ویں آیت کے آغاز کی، چھٹے مہینے میں۔ ایک دن کو بندہ میرے ساتھ سوال کر رہا تھا کہ دسمبر یہ جو کرسمس ہے یہ جون میں کیوں نہیں ہوتا، یہ چھٹے مہینے کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ انشوا جو بھانج تھی اس کو چھٹا مہینہ ہے، اور وہ یہاں پر مینشن ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ آج صبح خدا کے کلام میں سے ہم غور کریں گے کہ کرسمس یا مسیح کی پیدائش ایک بڑا معجزہ، ہماری کائنات خدائے بزرگ و برتر کی تخلیقی قدرت، کریٹو پاور کا عظیم کرشمہ، کارنامہ اور معجزہ ہے۔ صرف کائنات کا بنایا جانا ہی معجزہ یا اعجاز یا کرشمہ نہیں، بلکہ کائنات کا قائم رہنا، سنبھالا جانا بھی یہوہ کی سسٹیننگ پاور، تھامنے والی، سنبھالنے والی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ خدا کی کتاب بائبل مقدس جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیت تک خدا کی قدرت کے ونڈرز، تحیر انگیز کاموں سے بھری پڑی ہے۔ بائبل پر بلا تعصب و خوف ایمان رکھنے والے بیانگے دوہل ایمان رکھتے، اقرار کرتے اور اعلان کرتے ہیں کہ بائبل کا خدا معجزات، عجائبات، کرشمات اور کمالات کا خدا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صرف ماضی میں معجزے کرتا تھا، وہ آج بھی معجزے کرتا ہے، اور وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہم مسیحی معجزات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور آج کے ماڈرن دور میں، ایڈوانس دور میں، جہاں سائنس کا دورہ ہے اور لوگ ہر ایک بات کو جو خدا کی قدرت ہے انسانی لاجک پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آج بھی معجزات پر ایمان رکھتے ہیں، توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے شخصی یا مسیحی کلیسیائی حلقوں میں معجزات کی بابت غلط اور کم تر جذبات پائے جاتے ہیں، یا ان کی حقیقی لٹرل یا ان کے درست معنی سے ہٹ کر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں ان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں یا ان کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کوئی حیران کن چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج عام باتوں کو بھی معجزے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جب بائبل لفظ معجزے کی بات کرتی ہے تو بائبل کے مطابق اس کے معنی کیا ہے۔ لفظ معجزہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو لغت کے مطابق اس کا مطلب ہے وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو اور خلاف قانون قدرت جو کسی نبی کے وسیلے ظاہر ہو۔
میرے نزدیک یہ تعریف بڑی انکمپلیٹ، بڑی نامکمل اور چھوٹی ہے۔ کل رات میں کچھ انگریزی زبان کی ڈکشنریز کو کنسلٹ کر رہا تھا، اور میں اس کے لیے اپنی بیٹی الشبہ کا شکر گزار ہوں۔ وہ اکثر میری مدد کرتی ہے اس بات میں۔ تو انگریزی زبان میں اس کو ہم میریکل یا کچھ لوگ میراکل بھی کہتے ہیں۔ ڈکشنری اس کی بابت کہتی ہے کہ ایک غیر معمولی، حیرت انگیز، خوش آئند واقعہ جس کی فطری یا سائنسی قوانین سے وضاحت نہیں کی جا سکتی، اور اسے ایک الہی ایجنسی یا مافوق الفطرت واقعہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک اور ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ ایک تحیر انگیز مافوق الفطرت واقعہ جو خدا کی قدرت کے نشان کے طور پر ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہے۔ میں جان بوجھ کر جو انگلش میں ڈیفینیشنز ہیں سکپ کر رہا ہوں، ایک تو وقت ضائع ہوگا، اور دوسرا یہ کوئی انگلش کی کلاس نہیں، ضروری ہے کہ معنی آپ تک پہنچ جائیں۔ ایک اور ڈکشنری اس کی بابت کہتی ہے ایک انوکھا، اچنبا، غیر معمولی واقعہ، چیز یا کارنامہ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کام جو انسان تو نہیں کر سکتا، لیکن خدا قادر مطلق ہوتے ہوئے اپنی الہی قدرت سے کر دیتا ہے، اور اس کام کو دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن بائبل کا خدا کر دیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ نئے عہد نامے میں معجزہ یا میریکل کے لیے جو الفاظ یونانی زبان میں استعمال ہوئے ہیں ان کا مفہوم بھی آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ پہلے نمبر پر اس کا مطلب ہے اچنبا، انوکھا، وکھرا۔ ہمارے ترجمے میں، اردو ترجمے میں اس کو عجیب کام بھی کہا گیا ہے، اور اس سے معجزے کا وہ پہلو عیاں ہوتا ہے جو دیکھنے سننے والوں کو ورتائے حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ کیا ابراہم اور سارا کے بھی بیٹا ہوا ہے؟ کیا 3 دن کا مردہ قبر سے باہر آ گیا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو انسان کو ورتائے حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے قدرتیں، ڈونامس لفظ ہے، کرامات، معجزہ۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اس کا مطلب ہے نشان، گریک ورڈ ہے سیمیون۔ اس سے معجزے کا خاص مطلب ہویدا ہوتا ہے کہ معجزہ خدا کی حضوری اور قدرت کا نشان ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ جو شخص معجزہ دکھاتا ہے وہ خدا کی حضوری اور قدرت سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کام، جس کا گہرا، ڈیپ، عمیق، پروفاؤنڈ مطلب ہے۔ یوحنا کے نزدیک الہی قدرت کے وہ اظہارات جو خداوند مسیح کے وسیلے سرزد ہوئے، وہ یسوع مسیح کے لیے تو معمولی کام تھا، لیکن انسانوں کے لیے غیر معمولی کام تھے۔ طہارت کے مٹکے میں میں بدل گئے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ جنم کے اندھے دیکھنے لگے، جنم کے لنگڑے چلنے لگے، مردے زندہ ہوئے، اور یہ وہ کام تھے جنہوں نے نہ صرف اس وقت کی دنیا کو بلکہ آج بھی بائبل پڑھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں، ایمان سے بھر دیتے ہیں، یقین سے بھر دیتے ہیں کہ مسیح کیسا عظیم شخص ہے۔ جیسی اس کی حیثیت عظیم اور بلند تھی، ویسے ہی اس کے کام عظیم اور بلند پائے ہیں۔ پہلے کرسمس کی رات ہونے والا معجزہ ان تمام معجزات سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے
فائق، ممتاز، برتر، سپریم ہے، اور اس کی کوئی مثال نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ملتی ہے۔ اور وہ معجزہ ہے کمواری سے پیدائش کا معجزہ، یا بن باپ پیدا ہونے کا معجزہ۔ ساری نسل انسانی میں عورت کی نسل یا کمواری سے پیدا ہونے والا وہ صرف ایک ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، جو پہلے کرسمس کی رات پیدا ہوا۔ کائنات کی ابتدا ہی سے یہ قانون ٹھہرا دیا گیا کہ انسانی نسل کی افزائش کے لیے، گروتھ کے لیے، ان کی بڑھوتی کے لیے، ارتقاء کے لیے مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ قانون فطرت بھی ہے، اور یہ بائبل کا قانون بھی ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کو نر و ناری پیدا کیا، اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور ان کو برکت دی۔ اور برکت یہ تھی کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ اس وقت سے برکت جاری ہوئی، اور یہ صرف نیچرل نہیں ہے، بایولوجیکل بھی ہے، حیاتیاتی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ منفی اور مثبت، مائنس اور پلس جرمز کا ہونا ضروری ہے کسی انسان کی پیدائش کے لیے، نسل انسانی کے ارتقاء کے لیے۔ اور یہ نہ صرف نیچرل یا بایولوجیکل ہے بلکہ ببلیکل بھی ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب بتاتی ہے کہ خدا نے صرف آدم کو ہی یہ برکت نہیں دی تھی، بلکہ جب ان کو بنا لیا، اکٹھے کر دیا، میاں بیوی ان کو قرار دیا، تو اس نے ان کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لیکن حیران کن بات، مسیح کی پیدائش کے لیے، نجات دہندے کی پیدائش کے لیے، دنیا کو کرسمس دینے کے لیے، یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے یہ سب قوانین ناکافی سمجھتے ہوئے سیٹ اسائڈ کر دیے گئے، سائٹ پر کر دیے گئے، اور خدا نے اپنے بیٹے کو انسانی تاریخ میں داخل کرنے کے لیے ایک نیا قانون متعارف کرا دیا، جو صرف یسوع کے لیے تھا، نہ اس سے پہلے کسی کے لیے تھا، نہ اس کے بعد کسی کے لیے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسیح کی پیدائش دنیا میں ہونے والے تمام معجزات کی بنیاد ہے، بڑی ہے، روشن ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ خدا الہیم نے مسیح کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے حبوط آدم کے وقت جب گناہ ہوا، سانپ کو سزا سناتے ہوئے اعلان کیا کہ تو نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، لیکن تو ہمیشہ فاتح نہیں رہے گا، چیمپئن نہیں رہے گا، لڈیاں نہیں ڈالتا رہے گا، تو ہمیشہ فاتح اور سورما نہیں ہوگا، بلکہ میں اس مرتی گناہ میں تڑپتی انسانیت کو ایک فاتح، ایک چیمپئن، ایک سورما مہیا کروں گا۔ اور پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان، بھیڑا غور نہ سنو، تہاڈی دشمنی کیوں دے نال، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ انسانوں کا نسل بنانا تو باپ سے شروع ہوتا ہے کہ آدم سے حابل پیدا ہوا، قائن پیدا ہوا، اور یہ نسل بنامے چلتے رہتے ہیں۔ یسوع مسیح کمواری سے پیدا ہوا، یسوع مسیح بغیر انسانی لاز کے پیدا ہوا۔ یسایہ نبی جسے طائران نبوت کا شاہین اور عہد عتیق کا مبشر کہا جاتا ہے، اس نے مسیح کی پیدائش سے 800 سال پہلے مسیح کی پیدائش کی بشارت دیتے ہوئے نبوت کی راہ سے کہا تھا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت، دیکھو خداوند تم کو آپ ایک نشان
رحم بخشेगा. क्रिसमस खुदावंद की तरफ से एक निशान है, इजाज़ है, मौजज़ा है. क्रिसमस है जो हमें दिया गया है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे. खुदा ने दुनिया को निजात दहिंदा देने का प्लान प्रोग्राम उसी वक्त अनाउंस कर दिया और फिर अपने नबियों के वसीले उस पर मोहरे तस्दीक सबत करता रहा. मैं आज ये आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, औरत से पैदा होने वाला, क्रिसमस की रात पैदा होने वाला बच्चा, उसकी सूरत में खुदा हमारे साथ. अगर खुदा ने मुझे जिंदगी दी, तौफीक दी, तो हम किसी वक्त इम्मानुएल पर भी बात करेंगे. खुदा हमारे. और मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान के पहले बाब में कहता है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के यीशु की सूरत में खुदा हमारे साथ रहा और वो आज भी रहता है और वो हमेशा रहेगा. उसने वादा किया, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ. हालेलुया. सारी दुनिया में क्रिटिक्स, नकाद, मुतरजीन वो इस पर सवाल उठाते हैं. कुंवारी से पैदाइश पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ना सिर्फ इल्हामी, गैर इल्हामी मज़ाहब भी ये यकीन करते हैं कि मसीह कुंवारी से पैदा हुआ. मुकद्दस लूका अपने इंजीली बयान में इस वाक़ा की, इस मौजज़ा की तफसील बयान करता है कि ये हुआ क्यों कर. इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है, काम करना छोड़ देती है कि वो कानून जो बनाया गया था यहाँ आकर बदला गया. मैं उसकी वजूहात भी आज डिस्कस करूंगा. थोड़ा हौसले से कलाम सुनिएगा. मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान के 28वें बाब में अभी आपने तलावत सुनी है, हमें मुकद्दसा मरियम और जिब्राइल फरिश्ते के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का इक़्तिबास मिलता है. दुनिया की मुबारक तरीन औरत जिसको मुकर्रब फरिश्ता सलाम कर रहा है, और हम इन सच्चाइयों से इनकार नहीं कर सकते. कलाम कहता है ये जिब्राइल फरिश्ता कौन है, आइए गौर करें. वो अपनी बाबत मुकद्दस जकरिया को जब पाक मकान में मिला, जब वो खुशबू जला रहा था, तो उसने कहा मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता है. हमारी जो कलीसियाई दुनिया है वो बड़ी महदूद हो चुकी है. आज हमें ना तो फरिश्तों का पता है, ना फरिश्तों की खिदमत का पता. सानू एक कोई फरिश्ते का पता जरा जान कढ़ना बस. बाकी फरिश्तों की बाबत ना कोई मुनादी करता है, ना कोई बताता है, ना किसी को सुनने का शौक है. लेकिन उसने कहा मैं जिब्राइल हूं, मैं मुकर्रब फरिश्ता हूं, मैं आर्च एंजल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता है. ये खुदा के हजूर से आया है, चुमिंडे वाली बस पर बैठकर नहीं आया. खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं. इसका मतलब यह है कि यह खबर मुसद्दका है, ये आसमानी है, ये खुदा के हजूर से आई है. कोई फरिश्ता रास्ते में घड़कर नहीं ले आया है, ये खुदा की हजूरी का फरिश्ता है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है और ये स्पोक्समैन है खुदा का, जो खुदा की बातें आगे आदमियों तक पहुंचाता है. उसने जब आकर मुकद्दसा मरियम को बशारत दी बेटे की, नजात दहिंदे की पैदाइश की, मसाया की पैदाइश की, जिस मसाया का यहूदी इंतजार कर रहे थे, उसके लिए यसाया नबी ने निशान ये दिया था कि वो औरत की नस्ल से यानी कुंवारी से पैदा होगा. इसलिए उसके आने की खबर कुंवारी को देने के लिए आर्च एंजल मुकर्रब फरिश्ता भेजा गया.
اور اس نے جب آ کر اس کو کہا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، وہ داؤد کے تخت پر اب سے اب تک حکمرانی کرے گا۔ ساری باتیں اچھی، لیکن مقدسہ مریم نے استفسار کیا، سوال کیا، اور وہ یہ تھا ہاؤ کین دس بی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، since I don't know a man، جبکہ میں مرد کو، وہ بھی ہماری طرح کی ایک جیتی جاگتی شخصیت، قابل فہم فراست، وہ جانتی تھی میں بھی ماں باپ کے ملاپ سے دنیا میں آئی ہوں، اور آج تک جو نبی پیغمبر رسول دنیا میں آئے ہیں ان کی پیدائش کے لیے یہی طریقہ برتا جا رہا ہے، لیکن جبرائیل نے کہا اب کوئی انوکھی شخصیت آنے والی ہے، اور اس انوکھی شخصیت کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ذریعے خدا انسانی تاریخ میں داخل ہونے والا ہے۔ بائبل پر تنقید کرنے والے عبرانی زبان میں جو کنواری کے لیے لفظ ہے الما، اس کی بابت اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کنواری بھی ہے اور جوان عورت بھی ہے، لیکن اس ٹیکسٹ میں مقدسہ مریم نے خود اپنی بابت بیان کر دیا کہ میں کنواری ہوں، اور میں مرد کو، یہودیوں میں منگنی 1 سال تک رہتی تھی، اور یہ پروبیشن پیریڈ ہوتا تھا جس میں کوئی کسی طرح کے ریلیشن شپس نہیں ہوتے تھے۔ آج کی ماڈرن دنیا میں منگنی کو نکاح سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس وقت منگنی اتنی پکی ہوتی تھی کہ یہ صرف طلاق کے ذریعے ٹوٹ سکتی تھی، اس لیے نوشتے انہیں میاں بیوی قرار دیتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ یہ بائبل کا کلچر ہے۔ اس نے کہا میں کنواری ہوں، اور مقدسہ مریم کی شان کی بابت لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں۔ ہمارے شاعر مشرق کہتے ہیں کہ وہ دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کرتے ہیں، اگرچہ یہ الہامی سچائی تو نہیں ہے، لیکن اس کی عزت، اس کی تکریم کی بابت لوگوں کے یہ خیالات ہیں۔ اور مقدسہ مریم نے کہا میں کنواری ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں بتولہ ہوں، میں باکرہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں مرد کو نہیں جانتی، میں پاک ہوں۔ یہ کیوں کر ہوگا؟ اور یونانی زبان میں متی کے مطابق انجیلی بیان میں جو حوالہ آپ نے پڑھا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، وہاں پر کنواری کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے پارتھینوس، جس کا مطلب ہے a virgin who don't know the man، جو مرد کو نہیں جانتی، کنواری ہے اور وہ پاک دامن ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ مقدسہ مریم کو اس کے استفسار کا، اس کے سوال کا جواب جبرائیل نے دیا، الہی جواب، انسانی تمام سوالوں کا الہی جواب، انسانی تمام تنقیدوں کا جواب، انسانی تمام اعتراضات کا جواب یہ ہے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ یہ انسان کی طرف سے نہیں، نہ ہی مرد اور عورت کے ملاپ سے، نہ انسان کی خواہش سے، نہ جسم کے ارادے سے، نہ خون سے، یہ خدا سے ہوگا۔ یہ الہی معجزہ ہے۔ اس بچے کی پیدائش کے لیے روح القدس ایکٹیو ہو جائے گا، وہ کام کرے گا، جنبش کرے گا، اس کی تخلیقی جنبش کلمے کو جسم دے گی۔ ہاللویا۔ سوچو اپنے یسوع کی بابت، ہم جو چرنی میں گڈا رکھتے ہیں اس کے برابر ہی آج تک یسوع کو سوچتے ہیں۔ اس کی پیدائش کے لیے، تیاری کے لیے 39 کتابیں بھیجی گئیں، اور اب جب اس کے آنے کا وقت ہو گیا تو کلام کہتا ہے جبرائیل نے کہا یہ بن باپ کے پیدا ہوگا، یہ انسانی مداخلت، انسانی خواہشات سے نہیں، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ نازل ہونے کے لیے
یہاں پر جو گریک ورڈ ہے وہ ہے ایپرخومائے، اس کا مطلب ہے آنا، نازل ہونا، پھر اس کا مطلب ہے حملہ آور ہونا، اور اس کے اندر مفہوم یہ ہے کہ کسی طاقتور کا کسی کمزور چیز پر غالب آ جانا، جیسے نیند آ جاتی ہے، کیونکہ گرجے بھی سو رہے تھے اور جگہوں پر بھی سو سکتے ہیں، نیند غالب آ جاتی ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت، اب غور سے سنیے، خدا تعالیٰ کی تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور سایہ ڈالنے کے لیے جو لفظ ہے ایپسکیازو، اس سے اباونیس کا، غالب ہونے کا تاثر ملتا ہے، اور بائبل کا ایک اسکالر اس کی بابت کہتا ہے کہ اس لفظ کے اندر تصویر ہے جب یہوہ کو سینہ پر اترتا تھا تو دھوئیں سے وہ بھر جاتا تھا، اور خدا کی حضوری وہ اس سینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی تھی اور وہ کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ یا بیابان کے اندر خیمہ اجتماع جب لگ گیا تو روح القدس آیا اور جلال کی صورت میں اس پر ٹھہر گیا اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خدائے پاک روح وہ مقدسہ مریم پر نازل ہوا اور اس کی الہی قدرت نے اس بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یوں وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلایا۔ ہمارے سستے ترین اپولوجیٹکس انہاں چ کئی تے پالو جیکٹ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یسوع اس لیے خدا کا بیٹا وہ معجزے کرتا ہے، وہ اس لیے خدا کا بیٹا وہ پانی پر چلا، نہیں، وہ پانی پر اس لیے چلا کہ وہ خدا کا بیٹا وہ اس لیے ہے کہ وہ خدا میں سے نکلا، اور اس کے آنے کے لیے، اس کی پیدائش کے لیے ہم خدا ثالوث کو متحرک دیکھتے ہیں۔ خدا باپ نے پلان کیا کہ وہ کھوئے ہوئے انسان کو ڈھونڈنے کے لیے تثلیث مقدسہ کے دوسرے اقنوم یعنی کلمے کو دنیا پر بھیجے، کلمہ آنے کے لیے تیار ہوا، اور روح القدس نے مقدسہ مریم کے بطن اطہر کے اندر ایک بدن تیار ہوتے وقت اس کو اپنی حضوری سے ڈھانپ لیا، اپنی حضوری سے گھیر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اس کو چھوتا ہے، لیکن یسوع کو شیطان نے نہ چھوا، چھو لے گا سارا ہی سڑ جائے۔ مقدس پاک کرسمس کو سمجھنا، یہ کیک دینا، کارڈ دینا، نشہ پی کر بشارتیں دینا، یہ نہیں ہے۔ روح القدس کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی الہی اور شخصی سمجھ انتہائی ضروری ہے۔ اگر میں روح القدس کو نہیں جانتا میں کرسمس کو نہیں جان سکتا۔ میرے نزدیک صرف ایک تہوار، کپڑے پہن لیے، روٹیاں کھا لی، گفٹ دے دیے، میسج کر دیے اور 25 کی شام کو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن روح القدس سے بھرا ہوا اس کے اندر مسیح ہر وقت تخت پر بادشاہ کی صورت میں بیٹھا، اور اس کا کرسمس سیزن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ان حالات میں جب روح نے مقدسہ مریم کے بطن اطہر کو لپیٹ لیا تھا، ملغوف و ملفوف کر لیا تھا، اس کو ریپ کر لیا تھا، انویلپ کر لیا تھا، اپنی حضوری میں چھپایا ہوا تھا، ایک بدن تیار ہو رہا تھا جو پہلے کرسمس کی رات یسوع کی صورت میں دنیا پر آ گیا۔ مسیح کی پیدائش مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں، انسان کی خواہش سے نہیں، اتنا واضح پیغام، اس نے کہا بیٹا ہوگا، ساری باتیں کلیئر، اور یسایہ نے 800 سال پہلے کہا تھا وہ عجیب ہوگا۔ یسوع ایک ایسا معجزات کا مرکب ہے جے ماڑی موٹی سمجھ لگ بھی جائے تے انجی لگتا جو میں کوئی نہیں لگے۔ یسوع ایک ماحول ہے، یسوع ایک دنیا ہے۔ کبھی اس میں رہ کر تو دیکھو، کبھی 5 روٹیاں 2 مچھلیاں بھیڑیں سے ہو رہی ہیں،
کانا گلیل کی شادی میں شرمندگی کا سامنا ہونے والا ہے، میں ختم ہو گئی۔ اور ہم اس کلچر کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، جدو پیچھو آواز آتی ہے نا روٹی مک گئی، پھر جدے جدے کہوں دیا پی جاتے ہیں، وہاں خبر چلی کہ میں ختم ہو گئی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب میں مہیا کرنے والا موجود ہو؟ پھر وہ طہارت کے مٹکوں کو بھی میں بدل دیتا ہے۔ کبھی خبر پھیلی اور وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، 3 دن کا مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بدرو گرفتار رہائی پاتے ہیں۔ یسو ایک دنیا ہے۔ کہتے ہیں بندہ بور ہویا ہوئے نا، انہوں ہے پڑھا نکلو، تو اوتھے بھی جا کے خدا دی تخلیق دیکھنی ہے نا، اس کے عجیب کام، اونچے کوثار، ان میں سے نکلتے ہوئے چشمے، تے جے پتر گھر بیٹھے ہیں تینوں یسوع مل جائے جو سارے عجائبات کا بنانے والا ہے، دینے والا ہے، جس کی شخصیت ونڈر سے بھری ہوئی ہے۔ یسوع پر ایمان رکھنے والے ایک معجزہ نہیں، معجزات کا انبار اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ روح القدس کو جاننا انتہائی ضروری ہے کرسمس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ کرسمس کا رینج روح القدس نے کیا تھا۔ روح القدس کسی فرشتے، نبی، پیغمبر یا قوت کا نام نہیں کہ آج ذرا میں کمبلیا تھوڑا جہا تے 2 اتھروٹے آج بڑا مسا، ساری زندگی گزار کر ہمیں مسا کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ روح القدس ایک الہی شخص ہے، اس کے اندر ایک شخص کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تثلیث مقدسہ کا 3واں قانون غور سے سنیے، جس طرح باپ اور بیٹا قابل پرستش ہیں، اسی طرح روح القدس بھی قابل پرستش الوہیت ہے۔ وہ خدا ہے، الہی شخص ہے، زندگی بخشنے والا روح ہے، جس کی جنبش کے نیچے مسیح کا بدن تیار ہوا۔ عبرانیوں کے نام خط 10واں باب، آئیے پڑھیے میرے ساتھ 5ویں آیت سے، غور سے کلام نکالیے اور پڑھیے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ تو نے میرے لیے، اور یوحنا مقدس لوکا کے مطابق انجیلی بیان کہتی ہے کہ یہ بدن روح القدس کی جنبش کے نیچے، پاک روح کی حضوری کے نیچے، تخلیقی حضوری اور جنبش کے نیچے، اس کا دم جو زندگی بخشتا ہے، اس میں یہ بدن تیار کیا گیا۔ ایسا بدن جو میرا اور آپ کا کفارہ ہو سکے، جس کی بابت یہ کہا جا سکے کہ وہ گناہ کو جانتا تک نہ تھا۔ آدم سے پیدا ہونے والے نسل در نسل گناہگار پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے گناہگار نہیں کہ گناہ کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے بدی کی حالت میں اپنی ماں کے پیٹ میں صورت پکڑی، اور آدم کے موروثی لعنتوں اور گناہوں کے اندر ہم دبے ہوئے ہیں، لیکن یسوع ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے نہ وہ پیدائش پر رویا، نہ وہ مرتے ہوئے رویا، وہ جب بھی رویا انسانوں کے لیے رویا۔ پاک شخص، شفاف، ٹرانسپیرنٹ، ایسا پاک، اس نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ غلطیوں کے نام خط کھولیے، 4 باب، اور پڑھیے کلام کی سچائیوں کا۔ 4 باب میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہاں پر لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ کس سے پیدا ہوا؟ ہم سارے ہی عورت سے پیدا ہوئے ہیں،
لیکن کہلاتے مرد کے نام سے. وہ عورت سے پیدا ہوا تاکہ، غور کیجیے وجہ، شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے. اگر وہ روح القدس کی تخلیقی جنبش کے نیچے بدن نہ لیتا اور موروثی گناہوں اور لعنتوں کے نیچے دبا ہوتا، وہ کبھی یہ کہہ کر دعا نہ کرتا اے باپ، اور کبھی ہمیں یہ نہ سکھاتا کہ یہ دعا کیا کرو اے ہمارے باپ. پھر تو وہ گنہگاروں کی طرح دعا کرتا، لیکن وہ بیٹے کی طرح دعا کرتا تھا. بیٹے کو بھیجا، عورت سے پیدا ہوا، شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ ایک مقروض کسی کا قرض ادا کر سکتا ہے؟ ایک گناہگار کسی کی نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یسوع عورت کی نسل سے آیا تاکہ ہمیں مول لے کر چھڑا لے. ایسا بدن تیار ہوا جو کفارہ دے سکتا. اگر ایسا بدن نہ ہوتا، شیطان نے سلیب تروڑی پا لے، نہیں یہ بھی گناہگار ہے، یہ کفارہ نہیں ہو سکتا. لیکن پاک بے عیب شخص میرے لیے، آپ کے لیے بن کر وہ دنیا میں آ گیا اور میرے آپ کے گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیے. ہمارا کفارہ بن گیا، ہمارا عوضی بن گیا. اگر وہ واقعی یوسف کا بیٹا ہوتا تو وہ کبھی کفارہ نہیں بن سکتا. اس کی بابت یہ نہیں کہا جا سکتا تھا. بڑے لوگوں کی خبریں فرشتوں نے دی تھی، وہ نذیر ہوگا، وہ ہوگا، لیکن کسی کی بابت یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، کیونکہ نجات دہندے کا وعدہ سانپ کو سزا سناتے ہوئے عورت کی نسل سے کیا گیا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو. اسی لیے بڑے بڑے سورما، بڑی بڑی کرامات دکھانے والے جن کا بائبل میں ذکر ہے، جن کی بابت خدا نے کہا کہ موسیٰ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، حلیم ہے، ایٹ دی اینڈ شیطان کو سلام کر دے. وہ پہلے آدم میں سے تھے. آخری آدم آیا جو پہلے آدم میں سے نہیں تھا، وہ خدا میں سے تھا، اور روح القدس کی قدرت سے اس کا بدن تیار ہوا. انہیں او بنا سوار کے بیا بان چو دی گت بنا کے بھیجیا نا، انہوں لگ سمجھ گئی کہ کوئی دنیا تے آیا تھا. کبھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں، کبھی گناہ، اور بائبل کہتی ہے وہ گناہ کو جانتا تک نہ تھا. ایسا پاک شخص ہمارے لیے دنیا میں آ گیا. اگر وہ یوسف کا حقیقی بیٹا ہوتا تو وہ گناہگار ہوتا. اس لیے یہ معجزہ ہے کہ خدا نے عورت کی نسل سے میرے اور آپ کے نجات دہندے کو بھیجا. تمہاری سے پیدائش کا معجزہ. دوسری بات اب جلدی سے، جبرائیل نے کہا تھا وہ اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، لیکن یرمیہ نبی کی کتاب بتاتی ہے، اللہ صاحب یرمیہ نبی کی کتاب بتاتی ہے کہ یہودا میں سے جو آخری بادشاہ داؤد کے تخت پر بیٹھا تھا وہ یکونیہ تھا، اور اس پر خدا نے لعنت کی. اور یہ یوسف یکونیہ کی نسل سے تھا. پیدائش کی کتاب میں نسب نامہ مسیح کا پڑھ لیجئے. یکونیہ سے فلاں پیدا ہوا اور پھر یہ یوسف پر آ کر ختم ہوتا ہے. یوسف مسیح کا لیگل باپ تھا، اس کا ٹیک کیئر کرنے والا تھا، لیکن وہ حقیقی باپ نہیں تھا. یرمیہ نبی کا صحیفہ کھولیے، 22واں باب، 22واں باب نکالیے میرے ساتھ. 30 آیت 29 آیت پڑھوں گا. اے زمین زمین زمین، 3 دفعہ کسی بات پر زور دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. اے زمین زمین زمین، خدا ان کا
کلام سن. زمین کو گواہ ٹھہرا کر خدا کلام کر رہا ہے. خداوند یوں فرماتا ہے، اور اگر آپ 24 آیت پڑھیں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ تو اے شاہ یہودا کنیا بن یہو یتیم میرے داہنے ہاتھ کی انگوٹھی بھی ہوتا تو میں تجھے نکال پھینکتا. 30 آیت خداوند یوں فرماتا ہے اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا منہ نہ، کیونکہ اس کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے اور یہودا پر سلطنت کرے. خدا نے لعنت کر دی. اور اگر مسیح واقعی یوسف کا بیٹا ہوتا تو وہ اس تخت پر بیٹھنے کا آئینی حقدار اور وارث نہیں تھا. لیکن چونکہ خدا نے مقدس داؤد سے یہ وعدے کیے تھے کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے مرد کی کمی نہیں ہوگی، اس نے مریم سے جو یہودا اور داؤد کے قبیلے میں سے تھی اس نے ایک شخص دنیا میں بھیج دیا جس کی بابت جبرائیل نے کہا کہ وہ داؤد کے تخت پر اب سے ابد تک حکمرانی کرے گا اور اس کے بعد کسی اور حکمران کی ضرورت نہیں ہے. وہ داؤد کے تخت کا آئینی جانشین، وہ لعنت کی طرف سے نہیں آیا، وہ اپنی ماں کی طرف سے آیا اور داؤد کے تخت کا وارث ٹھہرا. تیسری بات، مسیح کی پیدائش کا معجزہ یہ ہے، ابھی آپ نے غلطیوں کے خاتمے سے پڑھا، جب وقت پورا ہوا. یہ تھوڑا سا لمبا کام ہے اس لیے آج میں نہیں کروں گا، پھر کبھی صحیح. دانیل کی کتاب کے 9ویں باب کے اندر 21ویں آیت سے، بلکہ دوسری آیت سے آپ شروع کر لیں 17 آیت تک، وہاں پر آپ کو اس وقت کا بیان ملتا ہے جس کی بابت لکھا ہے جب وقت پورا ہوا تو مسیح نے کہا توبہ کرو اور بادشاہی پر ایمان لاؤ، خوشخبری پر ایمان لاؤ. اور غلطیوں کے خط کا مصنف پولس رسول کہتا ہے جب وقت پورا ہوا، عین وقت پر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. رومیوں کے نام خط کے 5ویں باب کے اندر لکھا ہے جب ہم گنہگار ہی تھے عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا. آپ کا خدا وقت کا خدا ہے، اس لیے اتوار والے دن وقت کا خیال کیا کریں. میں پھر شکر کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے کہ چلے بھی دکھ میرے لیے سے، کوئی 10:30 آ رہا ہے، کوئی 11:15 آ رہا ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور اس کرسمس سیزن میں آپ جان لیں کہ آپ کا خدا وقت کا خدا ہے. جب وقت پورا ہوا خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. کرسمس ایک معجزہ، دنیا کے تمام معجزات کی بنیاد کنواری سے پیدا ہونے والا، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوا تاکہ موروثی لعنتوں سے پاک ہو اور ہمیں آزاد کرے اور ہمیں لے بالغ ہونے کا درجہ مل جائے. اس لیے اب ہم ابا یعنی ابا کہہ کر دعا کرتے ہیں کیونکہ اس کا روح ہمارے اندر آ کر دلیری بخشتا ہے اور ہم اسے ابا یعنی ابا کہتے ہیں. اور وہ یکونیا کی نسل سے نہیں بلکہ وہ مریم سے آیا اور وہ بدن روح القدس کی قدرت تخلیقی جنبش کے نیچے تیار ہوا اور وہ وقت پر آیا. اس سے پہلے کہ ہم مر جاتے، ہم ہلاکت میں پڑ جاتے، اس نے آ کر ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں عرش بری کے وارث بنا دیا. اور یوحنا کہتا ہے جتنوں نے اسے، یہ نہیں لکھا کہ جتنوں نے کرسمس منا لیا، نہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اس کرسمس پر چیلنج کیا ہے. کیا خدا میرا باپ ہے یا میں ایویں ہی بابا کرتا پھرنا؟ کسی کا باپ باہر سے گلی کے ایویں بچے بابا کرتے پھرتے نہیں ہوں دے یہ جدا ہے تو وہ یسوع کا اور ان کا جو شریعت سے مول لے کر چھڑا دیے گئے، جن کو بالغ ہونے کا حق مل گیا. خوشی مناؤ، شادمان ہو جاؤ، مجھے اور آپ کو ابا یعنی باپ کہنے کا حق مل گیا ہے. آئیے اپنے ساتھ اور دعا کریں.